جی محمد طارق محمود کیسرانی صاحب، آپ یہاں ماشاءاللہ ہمارے کلور کوٹ میں نخود تحقیقاتی مرکز کے سینئر سائنٹسٹ ہیں اور انچارج بھی ہیں۔ یہ جو آپ کا ادارہ ہے یہ چنے کی ترقی یافتہ اقسام اور دالوں کے حوالے سے پنجاب میں کون کون سی ویرائٹی دے رہا ہے، اور اب تک آپ کے اس ادارے نے کون کون سی ترقی یافتہ اقسام جو ہیں وہ پروڈیوس کی ہیں۔ آپ اپنے اس ادارے کے بنیادی جو ہیں مقاصد ہیں اس ادارے کے قائم ہونے کا جو ہے وہ بتا دیں، اور اب تک آپ کے ادارے نے جو اچیومنٹ کی ہیں ذرا اس پہ روشنی ڈال دیں۔ السلام علیکم جی، میرا نام طارق محمود ہے، میں سینئر سائنٹسٹ ہوں۔ یہ ادارہ نخود تحقیقاتی مرکز کلور کوٹ ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد کے انڈر کام کر رہا ہے۔ اس ادارے نے ایوب ریسرچ کے پلسز ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے انڈر مختلف اقسام چنے، مسور، مونگ اور ماش کی تیار کی ہیں۔ ان میں جو بنیادی یا یہ کہیں کہ اچھی پیداوار کی حامل اقسام ہیں، ان میں چنا دیسی جو ہے اس میں بٹل 2022 ہماری لیٹسٹ قسم ہے، اچھی پیداوار کی حامل قسم ہے۔ اس کے علاوہ بٹل 2021 کامیابی سے پنجاب کے ایک بہت بڑے ایریا پہ لگ رہی ہیں یہ دونوں ویرائٹیز۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے ہماری جو ویرائٹیز ہیں وہ بٹل 2016 اور پنجاب 2008 وہ بھی تھل کے اندر کافی ایک بڑے پیمانے پہ ایک بڑے ایریا پہ لگ رہی ہیں اور بڑی کامیابی سے فارمرز ان کو گرو کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی طرح اگر کابلی چنے کی ہم بات کریں، کابلی چنے میں جس کو وائٹ چنا یا سفید چنا بھی کہتے ہیں، اس میں نور 2022 ہماری بہترین ایک قسم ہے۔ اس کے بعد نور 2019 اور نور 2013 یہ فارمرز میں بڑی مقبول ہیں۔ ان ویرائٹیز کا جو پوٹینشیل ہے وہ 20 من سے لے کر 30 من تک ہے۔ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جب فارمر ان ویرائٹیز کا اچھا سیڈ کسی ادارے سے، چاہے وہ ریسرچ کے اداروں سے لیتے ہیں یا پنجاب سیڈ کارپوریشن سے لیتے ہیں یا جو سیڈ کمپنیز ہیں ان کے پاس بھی تصدیق شدہ بیج اویلیبل ہوتا ہے، اگر وہاں سے حاصل کرتے ہیں تو محکمے کی جو سفارشات ہیں اگر ان پہ عمل کیا جائے تو ایک اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ آپ صحت مند اور اچھی کوالٹی کا بیج حاصل کریں۔ دوسرے نمبر پہ آپ اپنی زمینوں کو پراپر تیار کریں، کھادوں کا متوازن استعمال کریں۔ چنے کے لیے جو سفارش کردہ کھادوں کی مقدار ہے وہ 1 بوری DAP ہے۔ پھر آپ چنے کو پکے بتر کے اندر زمین کے اندر لگائیں تو اس کا پراپر جو ٹائم ہے وہ 20 اکتوبر سے شروع ہو کے 10 نومبر تک ہے۔ تو اس ٹائم میں اگر چنے کو لگایا جائے تو بہترین پرفارم کرتا ہے۔ دوسری بات جو اہم ہے چنے کے حوالے سے، چونکہ اس وقت چنے کا سیزن ہے تو مہینے 1.5 مہینے تک اگر آپ پینڈی کر دیتے ہیں، زمین کے اندر آپریشنز کرتے ہیں تو ویڈز یا جڑی بوٹیاں گرو نہیں کرتی۔ مہینے 1.5 مہینے یا 2 مہینے کے بعد ویڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان ویڈز کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مینول طریقے سے، جس طرح تھل میں ٹریڈیشنل چلتا ہے کہ کسولے کے ذریعے لوگ جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرتے ہیں، یا جب جڑی بوٹیاں چھوٹی ہوتی ہیں تو اس وقت کچھ کیمیکلز بھی اس طرح ہمارے محکمے نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، جس طرح ایک کیمیکل ہے کارڈینل۔ اگر جڑی بوٹیاں 3 سے 4 انچ تک ہائٹ میں ہوں تو وہ اگر کر دیا جائے تو بڑی کامیابی سے کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 1 سے 2 گوڈیاں خشک صورت میں کی جائیں تاکہ جڑی بوٹیوں کی جو گروتھ ہے وہ منیمائز کی جا سکے چنے میں۔ اس کے بعد چنا عموماً زیادہ پریکٹسز نہیں مانگتا، یہ کم خرچ ایک فصل ہے اور فارمر کو ایک اچھا بینیفٹ دی جاتی ہے۔ عموماً اس میں جنوری اور فروری کا جب ٹائم اس کا فلاورنگ کا ہوتا ہے اس وقت ایک پانی لگا دیا جائے، پھر جب فصل پک رہی ہو اگر ضرورت ہو بارشیں نہ ہوں تو ایک پانی اس وقت لگ جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ زیادہ پریکٹسز چنے میں نہیں کی جاتی، اور اگر ان سفارشات پہ عمل کیا جائے تو فارمر 25 سے 30 من بڑے آرام سے بڑی کامیابی سے حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے منافع کو بھی انکریز کر سکتے ہیں، صوبے اور ملکی سطح پہ بھی ڈالوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو ضلع بکھر ہے اس کی جو ہزاروں ایکڑ رقبہ ہے وہ بارانی ہے، اور یہ زیادہ دار و مدار بارشوں پر ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہزاروں ایکڑ رقبہ چنے کا بارانی ہے، اس پہ کون سی اقسام کاشت ہو رہی ہیں چنے کی؟ اچھا، اور وہ کون سی کامیاب چنے کی؟ جیسے بارانی زمین کے اوپر چنا مائسچر سٹریس کو فیس کرتا ہے، اس لیے وہ اقسام یہاں کامیاب ہوتی ہیں جن کے اندر اپنا یہ کہیں کہ پانی کی کمی کو برداشت کرنے کے لیے صلاحیت موجود ہو۔
اور ان اقسام کے اندر ہماری بٹل 2016-21 میں، بٹل 98-21 میں، یہ دونوں چنے کی اقسام بڑی کامیابی سے تھل کے ایریاز میں لگ رہی ہیں اور بڑی پوٹینشیل جیل یہ دے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے ادارے کی سب سے قابل ذکر جو چنے کی قسم ہے وہ کون سی ہے؟ بٹل 2021. بٹل 2021 اس وقت یہ پورے ضلع میں کاشت ہو رہی ہے؟ پورے ضلع میں کیا پورے صوبے میں یہ کاشت ہو رہی ہے اور بڑے کامیابی سے کاشت. پچھلے سال اس کی جو ییلڈ ہمیں فارمر رپورٹ سے سامنے آئی ہے مختلف فارمر فیلڈ پہ، اس نے 30 من کو کراس کیا ہے پر ایکڑ ییلڈ میں، اور یہ ایک بریک تھرو ہے چنے کے اندر. اس طرح کی ویرائٹیز چنے کے اندر پہلے نہیں آئی جس طرح کی یہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے ادارے سے اگر کوئی کاشتکار براہ راست چنا لینا چاہے، بیج لینا چاہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار سر جی کوئی خاص مطلب فارمیلٹیز نہیں ہوتی. فارمر کو ہمارے پاس آنا ہوتا ہے، تو یہاں آ کے چونکہ ہمارا کوئی سیل پوائنٹ نہیں ہوتا، ریسرچ اسٹیشن پہ ہی ہم اس وقت اس کو سیڈ دیتے ہیں جب ہماری اپنی ضرورت سے، یا جو پنجاب سیڈ کارپوریشن ہمارا مینڈیٹ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ان کو ہم نے سپلائی کرنا ہوتا ہے چنا. اگر ان کی ضرورت سے زیادہ ہو چنا تو ہم فارمرز کو، جو ہمارے پروگریسو گروورز ہیں، ان کو گورنمنٹ ایک ریٹ نوٹیفائی کر دیتی ہے، اس ریٹ کے اوپر ہم ان کو پرووائڈ. ڈاکٹر صاحب، ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں ایکڑ رقبہ عطا کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود کہ موسمی حالات بھی چلیں ہوتے رہتے ہیں، اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، ہمارے پاس لاکھوں ایکڑ برانی رقبہ ہے، چنے بھی کاشت ہوتا ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آسٹریلیا سے چنا جو ہے برآمد ہوتا ہے؟ کیا ہم ملکی سطح پہ خود کفالت کی منزل نہیں حاصل کر سکتے؟ سر دیکھیں، ان لکیلی جو پاکستان کے پاس ایریا ہے وہ سب سے زیادہ فال کرتا ہے تھل کے اندر، اور تھل کی زمین زیادہ تر سینڈ ڈیونز اور انٹر ڈیونل ویلیز پر مشتمل ہے. یہ سائل واٹر ڈیفیشینٹ ہے، اس کے اندر فرٹیلیٹی انتہائی کم ہے، تو اور ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے یہ نیچر کے اوپر. یعنی بارشیں اگر ہو گئیں، قدرت نے ساتھ دے دیا تو ایک اچھی پیداوار سامنے آ جاتی ہے. ادروائز جو ہے فارمر بعض اوقات وہی اپنی جو انہوں نے بیائی کی ہے، بوائی کی ہے، مثلا ایک بوری انہوں نے کاشت کے وقت ڈالی تو 1 یا 2 بوریاں وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں پر ایکڑ، تو یہ انتہائی کم ہے. جو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم وہ جدید طریقہ کاشت کو بروئے کار لائیں. مطلب میں نے نہیں دیکھا کہ یہاں برانی رقبوں میں کسی نے کھاد ڈالی ہو، نہ انہوں نے کھاد ڈالنی ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ 1-2 بوری وہاں سے آئے گی. جب آپ پراپر اس کو خوراک دیں گے، جب آپ پراپر اس کو کاشت کریں گے، ترقی یافتہ بیج لگائیں گے، تو کیا خیال ہے وہ پیداوار بڑھ جائے گی برانی علاقوں میں؟ ضرور پیداوار بڑھے گی، لیکن جو بارانی ایریا کا کاشتکار ہے وہ عموماً کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کے پاس جو گھر میں پڑا ہوا پچھلے سالوں کا بیج ہے اس کو وہ یوز کرتے ہیں. ایک تو اس کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، وہ ٹھیک نہیں ہے جو ہم رکھ لیتے ہیں؟ چونکہ اس میں جو بار بار ایک ہی سائل پہ لگ رہا ہوتا ہے، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اندر وہ صلاحیت بھی نہیں ہے. دوسرا وہ کسی خاص ویرائٹی کا نہیں ہوتا، وہ باہر سے ہی اکٹھا کر لیتے ہیں مارکیٹ سے، تو ان کے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں ہوتی جو آج کل کی جو ہماری نئی اقسام ہیں، جدید اقسام ہیں، ان کے اندر کیپیسٹی موجود ہے. تو اچھا بیج وہ استعمال کریں. دوسرا اپنے رقبوں کو لیبل کر کے وہ آپ پاس چنے کی طرف چلے جائیں. آپ پاس چنے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ 25 سے 30 من پیداوار دیتا ہے. جبکہ لیکن ڈاکٹر صاحب، جو ہمارا ضلع بکھر کا برانی علاقہ ہے وہ جو ریگستانوں پہ مشتمل ہے، جیسے منکیرا، حیدرآباد، تھل، یہ درمیان میں نکل جائیں، وہاں تو آپ پاش کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. وہ تو بہت بڑے ہیوی قسم کے ٹیلے ہیں ریتوں کے، وہاں تو بس وہ قدرت کی امداد ہی ہوتی ہے. اگر بارش ہو جائے، وہ ٹبوں کے اوپر بھی چنا اگاتا ہے، اگر قدرتی طور پہ موسمی حالات فیور میں نہ ہو تو پھر وہ خشک سالی کا سامنا ہو تو پھر وہ پیداوار نہیں ہوتی. یہ تو سب کچھ اللہ کے اس بھروسے پہ سب ہوتا ہے. اچھا، میرا سوال یہ ہے تیسرا کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو ہمارا کلور کوٹ میں آپ کا ادارہ ہے یہ کتنے ایکڑ پر مشتمل ہے؟ 42 ایکڑ پہ مشتمل ہے. اچھا، اس 42 ایکڑ سے کتنے ایکڑ رقبے پر آپ چنا کی ترقی یافتہ اقسام کا تجربہ کر رہے ہیں اور کتنے ایکڑ پر آپ دالوں کا تجربہ کر رہے ہیں؟ تقریباً 4 سے 5 ایکڑ ہمارا اس وقت زیر کاشت جو رقبہ ہے اس پہ ہمارے تجربات لگے ہوئے ہیں. جو باقی ایریا ہے اس پر اگلے سال کے لیے بیج کی فصل لگی ہوئی ہے، یعنی سیڈ کو ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں، جو ہم پنجاب سیڈ کارپوریشن کو سپلائی کریں گے، ہم سیڈ کمپنیز کو دیں گے، یا جو پروگریسو گروورز ہیں ان کو سپلائی کریں گے. ان کو سپلائی کرنے کے لیے ہم اپنا پری بیسک یا بیسک سیڈ جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں تاکہ اگلے سالوں میں لوگوں کو ایک اچھا صحت مند سیڈ جو ہے وہ اویلیبل. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ فیصل آباد میں ایوب ریسرچ سینٹر انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں، تو ان کے وہ
سائنسدان جو زرعی سائنسدان ہیں وہ آتے رہتے ہیں, جی. ان کا مہینے میں وزٹ ہوتے ہیں یا 6 ماہ میں, سال میں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. جب فصل لگی ہوتی ہے تو فصل کے دوران ہمارے جو آفیسرز ہیں, ہمارے ڈائریکٹر خاص طور پہ, وہ وزٹ کرتے ہیں. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلور کوٹ میں جو نخود کا تحقیقاتی ادارہ ہے یہ اپنے جو اس کے بنیادی مقاصد ہیں, جو اس کے گول ہیں, وہ اس کو پورا کر رہا ہے؟ 100% سے بھی زیادہ ہم پورے کر رہے ہیں. ہمیں جو ایوب ریسرچ کی طرف سے ہمیں جو ہدایات ملتی ہیں کہ اتنا آپ نے سیڈ, پری بیسک سیڈ پروڈیوس کرنا ہے, یہ تجربات آپ نے کنڈکٹ کرنے ہیں, پھر ان کے انالیسس کرنے ہیں, پھر ان پہ آرٹیکل رائٹ کرنے ہیں, تو ہم اپنی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس سے بھی بڑھ کے ہم پرفارم کر رہے ہیں. اور یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں. ہمارا ادارہ اس کے حوالے سے ہم سے سالانہ, کوارٹرلی اور پھر 6 منتھلی بھی ہم سے پروگریس رپورٹس لیتے رہتے ہیں. چلیں ڈاکٹر صاحب, ہماری دعا ہے کہ آپ کا یہ ادارہ پھلے پھولے. سچی بات یہ ہے کہ مجھے بھی کلور کوٹ میں رہتے ہوئے یہیں کے ہم پیداوار ہیں اور یہیں ہم پیدا ہوئے ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ آپ کے بالمقابل یہ ڈی ایس پی صاحب کا آفس ہے, اسسٹنٹ کمشنر کا آفس ہے, ہم وہاں پہ تو آتے ہیں, اور جہاں پہ ہماری ایک زرعی خود کفالت کے لیے اتنا بڑا ریسرچ کا کام ہو رہا ہے, میں اپنی نیگلیجنسی مانتا ہوں کہ میں نے کبھی تک رخ نہیں کیا, آج آ گئے ہیں. اور اب ماشاءاللہ آپ سے ملاقات کر کے, آپ سے معلومات لے کر بہت خوشگوار حیرت ہوئی ہے, اور مجھے محسوس ہوا ہے کہ ہم کلور کوٹ میں بھی ایک اچھا ادارہ اپنے اندر رکھتے ہیں. میری دعا ہے کہ یہ ادارہ پھلے پھولے اور جو اس کے بنیادی مقاصد ہیں اس پہ یہ پورا اترے, جیسا بھی آپ نے فرما چکے ہیں کہ یہ ادارہ اپنے بنیادی مقاصد میں 100% سے بھی زیادہ اپنی وہ کریڈیبلٹی وہ ثابت کر چکا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سر.